السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے بہت اچھا بیان لے کر آئے ہیں. اگر بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. آئیے بیان کو سنتے ہیں. چاروں طرف مکانات ہیں. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. جب تم کنگھی کرتی ہو، سر کے اندر کنگھی کرتی ہو، تیل لگا نہیں ہو کر کے بال برش میں اور کنگھی میں الجھ جاتے ہیں. جتنے بال تمہاری کنگھی کے دانتوں میں اور برش کے دانتوں کے اندر آئیں گے، اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں خبردار ان بالوں کو، ان میرے عزیزو، ان بالوں کو ان دانتوں میں سے نکال کر، ان تاروں میں سے نکال کر جوڑا سا بنا کے گلی میں نہ پھینکنا، ڈسٹ بن میں نہ پھینکنا، کچرے کے ڈھیر پہ نہ پھینکنا. یا اللہ میں کیا کروں؟ نواب صاحب کے اندر تو مول لگا. پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر مشینیں ٹھیک کرنے والے، کولر کی ربٹیں ٹھیک کرنے والے آتے تھے. اب تو میری بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے نظر آتے ہیں. دروازہ بجا بجا کے کہتے ہیں 15,000 روپے کلو بال بیچ دو، 15,000 روپے کلو بال بیچ دو. رب اکبر کی قسم ہے، جو حوا کی بیٹی اپنی عزت کا سودا کر کے جہیز بناوے گی، اس جہیز سے اس کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ اس جہیز سے خدا کی لعنت گھر کے اندر آئے گی. یہ تو اللہ نے اعضاء جسم کے حصے باڈی آف پارٹس بنائے، ان کا سودا کرنا حرام ہے، ان کے اندر تبدیلی کرنا حرام ہے. سن، بال میرے عزیزوں بیچنا تو دور کی بات ہے، یہ جو بھروٹے اپنی بھووں کو، یہ آئیبرو جو بناتی ہو، خدا پاک کی قسم اس پر آسمان سے خدا کی لعنت برستی ہے. 3 حکم آئے ان بالوں کو جو کنگھی کے دانتوں کے اندر یوں الجھ الجھ کے اتر جاتے ہیں. فرمایا جس طرح یہ دیوار کے اندر سوراخ ہیں، ان بالوں کو اتنا باری کر لے، ان دیواروں کے اندر سوراخوں میں سوڑ دے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. اگر تیری دیوار پہ پلستر ہوا ہوا، سیمٹ ہوا تو پھر ایسا کر، تیرے گھر کے اندر کسی کونے کھانچے میں کچا فرش ہو، اپنی انگلیوں سے یوں کر کے فرش کھود کے وہ بالوں کو اس کے اندر دفنا دے. اگر فرش بھی کچا کوئی نہیں، دیوار میں سوراخ کوئی نہیں، تو چل باورچی خانے میں چلی جا، ماچس اٹھا، تیلی ماچس کی جلا اور ان بالوں کو جلا دے. خبردار کچرے کے ڈھیر پہ نہ پھینکیو. اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بندی کے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. اب آپ حضرات فرماتے ہوں گے کیا کرے جی، مانتی کوئی نہیں، ہم تو سمجھا کے تھک گئے. جتنا آپ کے اختیار میں آپ اتنا کیجئے، باقی اللہ کے سپرد کر دیجئے، ورنہ یہ ایک عورت قیامت کے دن 4 افراد کو جہنم میں لے کے جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے اور اپنے حجر مبارک کی طرف جانے لگے. آپ نے گلی کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرآن پڑھتے ہوئے آواز سنی. کتنی بڑی گلی ہوگی اور کتنا دور گھر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر نہیں گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع نہیں کیا، بلکہ اسی گلی کے اندر چکر لگاتے رہے اور مٹی کا ڈلا تلاش کرتے رہے. مٹی کا ڈلا مل گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑا، پھر میں آپ نے اس کو بریدہ سا ذرا بنایا، پھر اس میں پانی ڈال کے اسے گارا بنایا، پھر اپنے گھر کی چھوٹی سی دیوار پر یوں کر کے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. جس سوراخ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اس سوراخ پر مٹی کا گارا یوں کر کے لیپنا شروع کر دیا. جب بالکل سوراخ بند ہو گیا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے. فرمایا عائشہ میں بھی غیرت والا، میرا رب بھی غیرت والا، اور جس کو میرے بستر پر دلہن بنا کے بٹھایا، اللہ نے اس کو بھی غیرت کا تاج بنایا. ٹھیک ہے مدینے کی گلی میں ابو بکر کیوں پھر رہا ہے، عمر پھر رہا ہے، عثمان تیرا داماد علی پھر رہا ہے، لیکن میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کی آواز گھر سے باہر نکل جائے. گانا تو نہیں گا رہی تھی، لطیفہ تو نہیں سنا رہی تھی، خدا کا قرآن پڑھ رہی تھی. فرمایا او لوگو، میں محمد اتنی غیرت والا کہ میں اپنی بیوی کی قرآن کی آواز بھی کسی کے کانوں میں پڑ جائے مجھے برداشت کوئی نہیں. جب میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کسی کے کانوں میں برداشت نہیں کرتا تو تمہاری بیٹیاں اپنے بھائیوں کی شادیوں کے اندر گلیوں کے اندر کیوں ناچ رہی ہیں؟ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں تمہیں ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہے. ایمان کی سلامتی واسطے دعا کرتے ہو، رزق کے واسطے دعا کرتے ہو، بیماری سے صحت کے لیے دعا کرتے ہو، ایک دعا آج اپنی دعاؤں میں اور شامل کر لو. یا اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی ماں کے چہرے پہ نظر پڑی تھی، چادر کا سائز کچھ اور تھا، لباس کا کچھ اور تھا. تھوڑا سا بڑا ہوا، میں نے بہن کو پٹتے ہوئے ماں سے دیکھا، تیرا دوپٹہ کہاں گیا؟
میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا، میں نے باپ کی گودی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے باپ نے میری بہن اپنی بیٹی کا یوں کان پکڑ کے مروڑا، ننگے سر بازار کیوں گئی تھی؟ میں نے تو بچپن کے اندر وہ چنگم چکھی تھی جس چنگم کے اندر غیرت تھی، باپ کی آنکھ میں، ماں کی آنکھ میں، ماما بھی، تایا بھی، ماسی بھی، پھپھی بھی جب یوں کر کے چھوٹی سی بچی کو دیکھا کرتے تھے تو بہن کو کر اس کا دوپٹہ تو سر پہ اڑا دے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں کبھی اپنے پجامے کو کبھی اپنی سکاف کو سیدھی کرتے اسکول جاتی تھی۔ اس دور کے اندر اور آج کے دور کے اندر آپ نے لباس کا سائز دیکھا، روزانہ سکڑتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں ہم کس مٹی کے بنے میں غیرت ہی نہیں آتی۔ آج اس فقیر کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ کہ یا اللہ جہاں تک لباس پہنچ گیا اللہ اتنا ہی رہنے دے، اس سے زیادہ چھوٹا نہ کرنا۔ پکڑنا میرے دوستوں بزرگوں، مال کا پہرا دینے والوں، سونے چاندی کا پہرا دینے والوں، گھر کا، بنی کا، زمین کا پہرا دینے والوں، بچیوں کے کردار کا پہرا دو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم 2026 کے اندر جو لباس نظر آ رہا ہے اگر اس پر ہم نے خدا کو روک کے نہ دکھایا تو 2040 کے اندر یہ لباس بھی نظر کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ روزانہ نہ کہتے ہیں ابو کپڑے کب آئیں گے؟ بیٹی بھی باپ کی گود کے اندر چڑھ کے کہتی ہے ابو کپڑے کب آئیں گے؟ چلو اسے تو تھوڑی بہت سمجھ ہوگی، اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس نے ابھی یہ بھی نہیں سیکھا تھا کہ یہ باپ ہے یا ماں ہے؟ جس کے زبان پر ابا ابا کا، اماں اماں کا بول ہی نہیں آیا تھا، اللہ بھی جس نے کوئی نہیں کہا تھا، اتنی معصوم تھی، اللہ اکبر۔ یہ تو میرے عزیزوں لکڑی کو پکڑ کے چوسنے لگ جاتی تھی، کڑوی چیز کو منہ میں لے لیتی تھی، یہ تو سانپ کو بھی بچھو کو بھی ہاتھ میں پکڑ لیتی تھی۔ اسے دنیا کی رنگ رلیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اسے بازار کا رستہ کس نے دکھایا؟ آپ نے دکھایا۔ اس کے پاپا تو جب گھر آتے ہیں یہ پاپا کی گود میں چڑھ کے یوں کر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہائے بد نصیبو، یہ اگر دروازے کی طرف اشارہ کر سکتی تھی تو تو اسے قرآن کی طرف تو اشارہ کرنا کیوں نہ سکھایا؟ مصلی کی طرف اشارہ کرنا کیوں نہ سکھایا؟ برقعے کی طرف اشارہ کرنا کیوں نہ سکھایا؟ یہ تربیت تیری تھی، یہ تربیت قرآن والی نہیں تھی۔ ابا جی گودی میں اٹھا کے لے کے گئے، باپ کو بھی غیرت نہیں آئی، کچھیاں پہنا پہنا کر ابا جان لے کے گیا، ننگی بچیوں کو بازار لے کے چلا گیا۔ ابھی بازار کے اندر رس نظر آئے گا، نہیں یقین آتا صبح کو جا کے دیکھ لینا، اتنی بچیاں ریڈی میڈ دکانوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوں گی، اور باپ گود میں لے کے کہہ رہا ہوگا میرا بچہ کون سے پہنے گا؟ یہ میرا بیٹا پہنے گا، یہ پہنے گا۔ یہ مسکرا کے دکھائے گی ابا جان یہ تم مجھے کون سی بےہودہ دکان پہ لے آیا؟ جب میں تیری گود کے اندر تیرے گھر میں آئی تو مجھے فرشتوں نے کانوں میں کہا تھا اللہ اکبر، تیری غیرت پہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پہرا ہے۔ ابا جان عید کا دن آیا، تو نے 30 روزے رکھے تھے، تراویح میں قرآن سنا تھا، فرشتے انعام دینے کے لیے اللہ کی طرف سے تیرے دروازے پر آئے تھے، تو نے فرشتوں کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ یہ پھٹی ہوئی فراق جس کی بازو کوئی نہیں، یہ پجامے جس کی، میری بہنوں سنو تو صحیح، یہ پھٹی ہوئی فراق جس کے بازو کوئی نہیں، وہ پجامہ جس کا شلوار کا پیچ کوئی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جس میں پٹ اور کلے نظر آ رہے ہیں۔ جب بچی کے پاس لباس کیا، اسے جوتیوں سمیت ماں کی گودی میں چڑھ کے بڑے منہ کر لیا اور یوں چمٹ گئی، ماں کھینچ رہی ہے یہ لباس نہیں پہن رہی، ابا مدد کر رہے ہیں یہ لباس نہیں پہن رہی، بہن بھائیوں نے اس کے بازو پکڑے، یہ رونے لگی، کہنے لگی نا نا بےہودگی کی ہتھکڑیاں نہ پہنو، دنیا کی کوئی طاقت کی آری اسے کاٹ نہ سکے گی۔ لیکن مار دھاڑ کے جب لباس پہنایا، یہ سسکیوں کے ساتھ، سبکیوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کو کناری چبھ رہی، کوئی کہہ رہا تھا گوٹا چبھ رہا، وہ کہہ رہی تھی ابا نہ کناری چبھ رہی نہ گوٹا چبھ رہا، مجھے بے حیائی چبھ رہی ہے۔ اور وہ رو رو کے سوتے ہوئے بھی اچھل کے رو کے کہہ رہی تھی ابا تجھے خدا کا یا جس کو مانتا تو اس کا واسطہ، اس لباس کو میری آنکھوں کے اندر نہ بھا، مجھے پسند نہ آنے دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ لباس آج مجھے پسند آ گیا، آج میں نے پہنا تجھے اچھا نہیں لگا، کل اگر مجھے اچھا 15 سال کی عمر میں لگا، جب میں نواب شاہ کی گلیوں میں پہن کے نکلوں گی، میں تیری غیرت کا جنازہ نہ نکال دوں تو مجھے اپنی بیٹی نہ کہنا، پھر تعویذ بھی مجھے برقع نہیں پہنا سکیں گے، مولویوں کی بھوکیں بھی مجھے تو چنی پڑوا کے لاوے گا، چنے پڑوا کے لائے گا، بڑے بڑے قرآن کے تعویذ لکھوا کے لائے گا، میری غیرت پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ نواب شاہ کے غیور مسلمانوں، جو تم نے اپنی ماں کے اوپر لباس دیکھا، بہن کے پھوپھی دادی کے بھی لباس دیکھا،
آج اس لباس کی رونق ہمارے گھروں میں تو کیا ہمارے شہروں سے ہی ختم ہو گئی. ہے تمہارے اندر کوئی مرد اپنی بہن کو دوپٹے چادر کا کہنے والا؟ جب تم ہی ننگے بدن اپنے گھر کے اندر پھرتے رہو گے تو ان بہنوں کے سر کے اوپر دوپٹے کون اڑائے گا؟ یہ چڈے پہننا، یہ تنگ لباس، یہ ٹروزر کون سا مرض ہے؟ تمہیں نہیں پتا اتنا سخت ٹانگوں کے ساتھ یہ ٹروزر لگا ہوا، اس کا کپڑا لگا ہوا کہ حیا والے اعضاء اس کپڑے کے اندر محسوس ہو رہے. کیا تیری بہن کی نظر نہیں پڑتی؟ تیری ماں کی نظر نہیں پڑتی؟ تیری بیوی کی نظر چلو وہ تو جائز ہے، تیری پھپھی، تیری ماسی، تیری خالہ چھوٹے سے کمرے میں سے گزر کے جاتی ہیں. رب اکبر کی قسم ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا تجھے کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایسا لباس پہن جو جسم سے نہ ٹکرائے. میری بیٹیوں گرمی شروع ہونے والی ہے، میری بہنوں گرمی شروع ہونے والی ہے. خدا را کھلا لباس پہننا اور پتلا لباس اتنا نہ پہننا کہ پسینے کے اندر کے کپڑے نظر آنے لگے. رب اکبر کی قسم، آج کی آنکھ کی حیا جنید بغدادی والی نہیں، آج کی آنکھ کی حیا عبد القادر جیلانی والی نہیں، آج کی آنکھ کی حیا بابا فرید الدین گجگر والی نہیں، آج کی میرے عزیز اللہ اکبر 7 شریف والے بزرگ کی کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، ان حیاؤں کے اندر، ان آنکھوں کے اندر اتنی بے غیرتی چھائی ہوئی ہے کہ غیر تو دور کی بات ہے، بہن بھائی کی آنکھوں سے ننگی ہو گئی ہے. ایسا لباس نہ میری بیٹی عید کے کپڑوں میں پسند کریو کہ جس میں تیرے جسم کی نمائش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، اور اپنی بیٹی سے کچھ سرگوشیاں کر کے گئے. بعد میں علی پاک آئے. ہائے 21 رمضان المبارک کے اندر شہادت کا رتبہ پانے والا علی. کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی پاک آئے، سیدہ فاطمہ کو دیکھا موٹا کھدر کا لباس گرمی کے موسم میں پہنا ہوا. آپ نے فرمایا فاطمہ بھوک کی وجہ سے دماغ کو گرمی چڑھ گئی جس کی وجہ سے تو نے موٹا لباس پہن لیا. کیا علی، میرے ابے کی نبوت والی انگلیوں کی خوشبو تجھے پردے سے نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی؟ کہاں؟ کبھی میرے ابو آئے تھے اور پردہ ہٹا کے چلے گئے، ابھی میرے ابو آئے تھے پردہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے فاطمہ جبرائیل میرے پاس ابھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا جا اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور کائنات کی عورتوں سے کہہ دے اتنا باریک لباس نہ پہننا کہ جس لباس میں عورت کا جسم نظر آئے. اگر ایسا باریک لباس پہنا جس میں عورت کا جسم نظر آنے لگ گیا، وہ عورت جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی. علی جب اللہ کا حکم آیا میں اتنا ڈر گئی، میں نے گرمی کے موسم میں بھی سردی والا لباس پہن لیا ہے. تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ آنکھ پردہ تو حیا کا ہوتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے؟ اور خدا پاک کی قسم ہے، جب کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو بیٹے کے لیے، وہ برقع پہن کے بیٹھے گی، جسم تو نظر آ رہا، پیر کی جتی نظر آ رہی، کہیں گے بیٹی ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے. جب تک چہرہ نہیں دیکھو گے بہو کا فیصلہ نہیں کرو گے. اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں ایک بہو بتاؤں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن 2000 میں میرا بغداد کا سفر ہوا، 2023 میں بغداد کا سفر ہوا. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، ان اللہ والوں کی قبروں پہ جانے کی، درباروں پہ جانے کی حاضری نصیب ہوئی. کون؟ احمد بن حنبل وقت کا امام ہے. مسلمانوں تمہارے 4 اماموں میں امام ہیں. ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی. صبح صبح سارے پاڑے کی عورتیں آ گئی اور آپ کی ساس سے کہنے لگی سونا ہے وقت کے امام کی بیٹی بیاہ کے لائی ہے، ذرا اس کا چہرہ تو دکھا. ساس صاحبہ نے بہو کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. جی امی، آٹا گندواوے گی، روٹی پکواوے گی، چولہا صاف کرائے گی، بیڑا دھلواوے گی. کہا نا بیٹی تو پہلی رات کی دلہن ہے، تیرے سے میں نے کام نہیں کرانے. یہ سارے پاڑے کی عورتیں آئی ہیں اور کہہ رہے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی. اے میری بیٹی ذرا باہر آئیو، اپنا چہرہ تو دکھائیو. اندر سے کوک آئی، رونے کی آواز آئی. کہا اماں میرے ابا نے مجھے لکڑی کا جہیز نہیں دیا، سونے چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے ابا نے مجھے غیرت کا جہیز دیا ہے. اگر میں آ کے نہ چہرہ دکھاؤں گی تو میرے باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. ساس کہنے لگی اے میری بیٹی، اپنا آ کے چہرہ دکھائے گی، تیری غیرت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ کیا کہہ رہی؟ اماں
جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے اللہ اکبر کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے۔ کیا پتا تھا احمد بن حنبل کو کہ میں تو اپنی بیٹی کے چہرے کو بے نمازی کی نگاہوں عورت سے بچاتا ہوں۔ یہ میری بیٹی کا چہرہ اتنا بے آبرو ہو جائے گا، یہ ٹول پلادے پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹ کے اپنے چہرے کی نمائش کرائے گی، ہوٹلوں کے اندر پانی پلائے گی، کوچوں کے اندر تیرے میرے سفر کو آرام دہ بنائے گی۔ جس کوچ کے اندر عورت تیرے سفر کو آرام دہ بناوے اس کوچ میں بیٹھنا چھوڑ دے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ گیا، پیاس لگے دبا، زہر بہتر ہے پی لے، کسی غیر محرم کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسے کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کتنی مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ تم جتنے بھی بیمار ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم مرد پہ نماز معاف کوئی نہیں، مجنون پر، پاگل پر، نابالغ پر میرے عزیزو نماز فرض کوئی نہیں، لیکن جتنے بھی تم بالغ کیوں، جتنے بیمار ہو جاؤ نماز معاف کوئی نہیں۔ لیکن یہ پردے کے پیچھے جو چامیاں کر رہی ہے اس پر اللہ نے نماز معاف کر دی۔ یہ مہینے میں 11 دن 10 دن ناپاک رہتی ہے، فرمایا تو بال بچڑ دار ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اوڑھنے میں، تجھے ہر مہینے کی 10-11 دنوں کی نمازوں کا حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اے میری بندی بتا، نماز تو میں نے نبیوں پہ معاف نہیں کی، لیکن میری بندی اس 11 دن کی ناپاکی میں جو تنے وقت گزارا ان دنوں کی نماز کو ہی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اے میری بندی تو جہاد جیسے فریضہ بھی تیرے پہ معاف ہے، دشمن کے مقابلے میں تو تلوار چلاوے گی، کیا پتا تلوار چلاتے چلاتے تیری اوڑھنی دائیں بائیں ہو جاوے، تیرے جسم سے کپڑا آگے پیچھے ہو جائے، تیرا جسم نظر آ جائے۔ کفر و اسلام کی جنگ میں اللہ اتنا بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے اترے ہوئے تیرے لباس کے اوپر، تیرے چہرے پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔ عورتوں پر اللہ نے جہاد ہی معاف فرما دیا ہے۔ یا اللہ اور مجھے کیا پیکج ملا؟ فرمایا اے میری بندی حج کا فریضہ بھی تیرے میں معاف کر دیا۔ ہاں اگر تیرے ساتھ محرم ہو، تیرا باپ ہو، تیرا بیٹا ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا شوہر ہو، اور نواب شاہ سے لے کر مکے مدینے تک آنے جانے میں ہر قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، پر امن رستہ ہو، تیرا مال جان محفوظ رہے، پھر تو حج کر سکتی ہے۔ اگر تیرا محرم ساتھ کوئی نہیں تو گھر کے اندر حج کے دنوں میں بیٹھ کر میرے دربار میں رو کے دکھا، جو عرفات کے اندر حاجی کو احرام میں ثواب عطا فرماؤں گا، میں گھر کی 4 دیواری میں غیرت کو بچاتے وہی ثواب تجھے عطا فرماؤں گا۔ میرے ذمہ کیا کام ہے؟ عید کے کپڑے لانا کا نہیں ہے۔ میری بیٹی کبھی دودھ والی دکان پہ نظر آتی ہے، کبھی کبابوں والی دکان پہ کھڑی ہوئی، کبھی بجلی کے بل پلانے کے لیے کھڑی ہوئی، کبھی لائنوں میں لگ کے آٹا لینے کے لیے، کبھی سبزی۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تم کتنے بغیرت کیوں ہو گئے؟ ٹانگیں چوڑی کر کر کے تم میچ دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری ماں دہی والی دکان پہ کٹورا لے کے کھڑی ہوتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ۔ اللہ اکبر، رات کو 12 بجے سو رہے ہو، اس باپ پر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا جو بازار کے اندر سبزی لینے گیا، 10 تھلوں پہ بیٹھ کے گیا؟ چاچا کیا بات ہے، میں تجھے سائیکل پہ چھوڑا ہوں، ہائے کتنے بد نصیب ہیں۔ محلے والوں کو تو ترس آ گیا، سگی اولاد کو ترس نہیں آ رہا ہے۔ پیسے دو، 5,000 لوں گا، 10,000 لوں گا۔ انہوں نے کہا بیٹے 2 دن ٹھہر جا، 3,000 رکھ لے۔ نہیں نہیں نہیں، کس کے لیے کماتا ہے؟ ارے میرے بچے تجھے پتہ لگ جائے کس کے لیے اور کہاں کماتا ہے۔ جب تو سوتا ہوتا ہے تجھے نہیں پتہ ہے کس وقت پنچھی نکلتا ہے، کس وقت واپس آتا ہے۔ یہ 15 گھنٹے ریڈی کے اوپر، یہ نواب شاہ کی گرمی میں ایک پاؤں پہ کھڑا رہا، ایک پاؤں کے اوپر کھڑا رہا۔ یہ تو اتنا بد نصیب نکلا، جب اتنا تھک ہار کے آیا، اسے گھر کے افراد میں سے کسی نے پانی کا گلاس ہی نہیں پوچھا ہے۔ اس نے بلکہ سوتے جاگتوں سے کہا اس نے روٹی کھا لی، اس نے کھا لی، اس نے کھا لی۔ گھر کے 10 افراد کا نام لے لے کے پوچھا، اس نے کھا لی، لیکن 10 میں سے اتنا بد نصیب نکلا کسی نے نہیں پوچھا باپ نے بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ جا اپنے باپ کو جا کے تلاش کر، کبھی تجھے 4تھی منزل پہ نظر آئے گا۔ جا اپنے باپ کو جا کے تلاش کر، کبھی میرے عزیزوں عام آدمیوں کی جھڑکیاں، چاچا تو کام نہیں کرتا، کل سے نہ آئیو۔ تجھے اپنے باپ کی تو نے قدر نہیں کی، دکان کے اوپر مالک کیسے قدر کرے گا؟ کبھی کولر بھر کے لا رہا ہے، کبھی پانی بھر کے لا رہا ہے، کبھی بچوں کے لیے میرے عزیزوں اسکول، کبھی سبزی لے کے جا رہا ہے، جی مالک جی اچھا جی اچھا۔
یہ اس کی عمر تھی، یہ تو گھر کے اندر بیٹھ کے کھانے کی عمر تھی، تجھے پتہ یہ کون ہے؟ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نمازی ہے یا غیر نمازی، روزے دار ہے یا غیر روزے دار ہے، گناہگار ہے نیکوکار ہے، یہ معاملہ میرا اس کا ہے، لیکن خبردار اس کے بچوں کو کہنا اس پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں میں خالی ہاتھوں کو بھر دو اور جلدی جلدی اس کو ہاتھ نیچے کر لے۔ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، حدیث پاک میں آیا، فرمایا کسی کی دعا کی گارنٹی کوئی نہیں، قبول ہو یا نہ ہو، جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا ہے۔ میلوں پہ جانے والوں، پیروں فقیروں کے جاؤ، تمہاری مرضی، اللہ والوں کے پاس جاؤ، لیکن جسے ماں باپ پیر نظر نہیں آتے، خدا پاک کی قسم نے دنیا کا کوئی پیر ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ سب سے بڑے پیر دھرتی کے اوپر ماں باپ ہیں، سب سے بڑے متقی ماں باپ ہیں۔ خبردار خبردار، اگر ماں باپ کا مقام نہ ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے رونے لگ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، ماں ایسی بڑی بڑی گالیاں آپ کو دیتی ہے، میرے سے برداشت نہیں، ایک بول زبان سے نکال دے کملی والے، پھر ماں کا سر ادھر پڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہ ابو ہریرہ، ماں کافرہ کیوں نہ ہو، ماں ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے نا، جب مجھے کچھ نہیں تو تجھے کیوں ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ اللہ اکبر، جی آج تیری ماں کے واسطے دعا نہ کر دیں، ہاتھ نبوت کے اٹھے، اللہم ہدی ہے، اللہ ہدایت دے ام ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آمین کا حضور کے ہاتھوں کو نیچے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، میں آپ کی مجلس سے اٹھا بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف آواز لگی ابو ہریرہ ٹھہر، میں نے کسی کی نہ سنی، میں گھر گیا اور میں نے جا کے دیکھا گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا ابو ہریرہ آیا ہے۔ کہا بیٹے ٹھہر جا، انتظار کر، میں غسل کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اماں دل کے اجالے میں اس وقت غسل کیسا؟ کہا میرا دل چاہا کہ آج تیرے نبی کا کلمہ پڑھوں۔ ابو ہریرہ کی چیخ نکلی، کہا اماں تیری چاہت تجھے کلمہ نہیں پڑھا رہی، بلکہ سونے نجبال محمد الرسول اللہ کی دعا تجھے کلمہ پڑھا رہی ہے۔ جب اماں غسل کر کے باہر آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کے مسجد میں تشریف لائے۔ ہر کوئی کہنے لگا ابو ہریرہ کہاں بھاگا گیا تھا، نواز دینے پہ نہیں رکا۔ کہنے لگا حضور کے ہاتھ یوں کر کے اٹھے، میں گھر کی طرف دوڑا۔ کہ کیوں دوڑا؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ پھر کیا تجھے نتیجہ نکلا؟ کہ اللہ کی قسم میں گھر بعد میں پہنچا، محمد کی دعا عرشوں پہ پہلے پہنچ گئی۔ اللہ الدعاء مخ العبادہ، او لوگو دعا تو عبادت کا مغز ہے، مانگ لینا اللہ سے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ اور محترم دوستو بزرگو، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ آؤ اللہ کا ایک پیغام نبی کے ذریعے آپ کو مجھے ملا، کون سا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرا محبوبہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو اپنے بالغ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو نماز کو حکم کریں، لا نسألک رزقا، روٹی کی پریشانی کوئی نہیں، روٹی کا فکر نہ کرنا، نحن نرزقک، روٹی میں دوں گا، والعاقبۃ للتقوی، یہ پیغام میرے عزیز ہر ایک تک پہنچا دو۔ او لوگو سجدے کرو، اللہ کے آگے جھکو، نماز پڑھو، رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ ہم کتنے نامراد ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا اس کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور جس چیز کا وعدہ اللہ نے کوئی نہیں کیا میرے عزیزو اس کا بھروسہ پیچھے والوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا تیرے میرے اختیار ہیں؟ آخری بات کر کے جا رہا ہوں، کیا تیرے میرے اختیار ہیں؟ مجھے کوئی یہاں کام پڑتا ہے میں بھائی شاکر کو فون کرتا ہوں، شاکر یہ کام ہے، اچھا میں دیکھتا ہوں محکمے میں کون ہے، فون کرتا ہوں۔ تمہاری الیکس اسلام آباد تک چلتی ہے، کراچی کے اسمبلی ہال تک چلتی ہے، ہاں اتنی الیکس ہے، قتل کے مجرم کو فون پہ چھڑا لیتے ہو، مارکیٹ کے اندر جا کر دکان خالی کرا دیتے ہو، یوں کر کے سلام کرو، تمہارے سلام کے اوپر 2-2 لاکھ کا ادھار دے دیتے ہیں۔ بینک کے اندر تمہارا چیک جائے، کوٹ میں پیسے نہ ہو، تمہارے چیک کو دیکھ کر بینک والوں کو حیا آتا ہے، اتنا سرور و سوکھ تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیز ایک گندے پانی کی بوند آپ اور میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے سمیت کتنے سارے بیٹھے ہیں جو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے لاڈلے بیٹے کو، ایک جوان پتر ہیرو تھا،
جس نے باپ کی زبان سے جس کے جنازے نے کہلوا دیا کہ بیٹے تو نے میری کمر کو توڑ کے ہی رکھ دیا ہے، اختیار ہے نا، تھانے سے چھڑا سکتے ہو، جاؤ سارا وسیب لے جاؤ، سارے نواب شاہ والوں کو لے جاؤ، جس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے اس بیٹے کو واپس تو لا کے دکھاؤ، پیسہ لے جاؤ، دولت لے جاؤ، شہرت لے جاؤ۔ جب اندھیرے کوٹھڑے سے بیٹا نہیں لا سکتے تو میرے عزیزوں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو خدا کے دربار میں جان کیسے چھڑاؤ گے؟ پکڑ ہوگی، جکڑ ہوگی۔ آج کسی کے پاس بھائی شاہ کے میرے عزیزوں وسیم کسی کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ بیوی تھپ تھپ روٹیاں پکا رہی ہے، شوہر نے اٹھا بیسن کے اوپر یوں کلی کی، منہ میں پان ڈالا، چابی پکڑی، یوں موٹر سائیکل مارا، وہ کہہ رہی روٹی پک گئی، ناشتہ کر جاؤ، روٹی ٹھہر جا، آ رہا ہوں۔ اماں نے آواز یو میری تو سن جا، آ رہا ہوں۔ باپ دروازے تک آؤ، میری تو سن، آ رہا ہوں۔ چھوٹے بچے آدھا یونیفارم پہن کے باہر، بابا لو 100 روپے، آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے یہ جنگلی آوارہ بھیڑیے کی طرح بھاگا جا رہا ہے، نہ کپڑوں کی نہ چہرے کی، بغیر منہ دھوئے جا رہا ہے، بغیر بیوی کو رات کو ملا، بغیر پاک ہوئے جا رہا ہے۔ دنیا کی دوڑنے سے تھکا دیا۔ دوست کہہ رہے یار کتنے دن ہو گئے، پتہ نہیں کہاں شہر سے باہر گیا تھا، آ رہا ہوں۔ نہ دوستوں سے، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ بھائی سے کوئی نہ روکا۔ اللہ نے کہا میں اسے روکوں گا۔ اللہ اسے کیسے روکے گا؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل ذرا جانا، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا۔ ہائے، دکان کے تالے کی چابی لگ رہی تھی، اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا۔ چیک بک پہ سائن ہو رہے تھے، اسرائیل آ کے کھڑا ہو گیا۔ بیٹی کا جہیز لے رہا تھا، اسرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے کے لال بیٹی کا لال جوڑا پسند کر رہا تھا، کھڑے ہو گئے۔ دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہا تھا، اسرائیل آ کے کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل نے موت کا ایسا رسہ پیر میں ڈالا اور اس عید قربان کی جانور کی طرح جکڑ کے ڈالا۔ میرے عزیزو جس نے ہاتھ پیر مارے لیکن بیکار گئے۔ ہائے پھر میرے دوستو بزرگو، نہ اسپتال کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، نہ مال کام آیا۔ بھائی وسیم مجھ سے بڑی بدنصیبی کیا نکلی سن، جنازہ پڑا ہوا ہے، یار میت کب اٹھاؤ گے، مٹی کب کر دو گے؟ پنجاب سے مہمان آ رہے ہیں، موٹر وے بند ہے، دھند پڑی ہے، فلانی جگہ آ رہے ہیں۔ آئے مہمانوں کا بیٹی کے بیٹا باہر سے آئے، انتظار کیا، کتنا بد نصیب نکلا، بیٹی کے آنے کا انتظار کیا، حلال کا کفن پہنانے کا انتظار ہی کوئی نہیں کیا۔ مکان جن کے نام کر گیا، دکان جن کے نام کر گیا، نواب شاہ کی کروڑ روپے کی دکان نام کر گیا۔ یہ سارے بچے منڈی گیر کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کی جیبوں کی باریکیوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ چمک نظر آ رہے ہیں، ان کے وائلٹ کے اندر ATM نظر آ رہے ہیں، ان کی انگلیوں کے اندر گاڑیوں کے چھلے گھوم رہے ہیں۔ لیکن کتنا بد نصیب تھا، جب میں نے کہا بیٹے 2 بجے جنازہ، 11 بج گئے، غسل کا کیا کرنا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ کیا کہتا ہے، مامے سے پوچھ لو، چاچے سے پوچھ لو، تائے سے پوچھ لو۔ میں کتنا بد نصیب نکلا کہ نہ اپنے حلال کے پیسوں کا کفن ملا، نہ بچوں کے حلال کے پیسوں کا کفن ملا۔ جب میت کو یوں کر کے کپڑے میں لپیٹا، چادر مسجد سے آئی تھی جس پہ 6 کلمے لکھے ہوئے تھے، جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا تھا، جس پہ آیت الکرسی 4 سورتیں لکھی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر لپیٹ کر مجھ کو عنبر کی دھونی دے کر جب قبر کے حوالے کیا، فرشتوں نے کہا بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی، اب تو دھوکہ نہ دو، اب تو دھوکہ نہ دو۔ میں نے کہا ہم نے اللہ کی قسم تمہیں کون سا دھوکہ دیا کہ شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لپیٹ کے لائے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ بد نصیب لے کے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ آئے میرے محترم دوستو بزرگو، کوئی 40 قدم پہ دعا کر رہا ہے، کوئی مٹی ڈال کر گلی کر کے پھول نچھاور کر کے کر رہا ہے۔ 4 پوتوں 2 تینوں 2 ایک ہی کیوں نہ ہو۔ قبرستان کے اندر جب دعا ہو جائے، بھائی جاؤ بھی السلام علیکم، تیرا تو چاچا تھا، تیرا تو ماما تھا، تیرا تو پاڑے والا تھا، تیرا دور پار کر، میرا تو باپ تھا، یہ میری ذمہ داری نبھاتا رہا، آج میری ذمہ داری، اس کی ذمہ داری نبھانے کا حق ہے۔ کیا کرے؟ فرمایا سارے رشتہ دار چلے جائیں، سگا بیٹا باپ کی قبر یا پیتیوں کی طرف بیٹھ، قبلہ منہ کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے۔
اتنی دیر خدا کا قرآن پڑھے، آمنہ کے لال کے اوپر درود شریف پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کبھی پیشی معاف فرماوے، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیس بنا کے بوٹیاں کاٹی جاتی ہیں، پھر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نواب شاہ والو عید کے دوسرے تیسرے دن تمہارے بھی علاقے میں اونٹ ہوتے ہوں گے، کم سے کم ایک اونٹ کی بوٹیاں بنانے میں، ذبح کرنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ فرمایا خبردار، باپ کی قبر پر اولاد کو چاہیے 2 گھنٹے بیٹھ کر خدا کو رو کے دکھائے، کبھی قرآن شریف پڑھے، کبھی درود شریف پڑھے، کیونکہ میت بھرا میلہ چھوڑ کر سنسان وحشت والے گھر میں گئی، بچھوں اور کیڑوں والے گھر کے اندر گئی، جکڑنے والی دیواروں کے میں گئی ہوئی ہے، تو بیٹا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے۔ فرمایا بیٹا رو کے دعا کرے گا، فرشتوں کے سامنے باپ کو حساب دینے میں آسانی ہوگی۔ اور میرے عزیزو، بیٹا قبر کے کنارے بیٹھ کر جب قرآن پاک کی درود شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اکبر، قبر کے اندر باپ فخر سے کہتا ہے ذرا سوچ سمجھ کے سوال کرنا، اللہ اکبر، اس اولاد کو میں چھوڑ کے آیا ہوں جو میری قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا رہی ہے۔ ہم تو بدنصیب نکلے، پگڑیاں ہم نے بدوائی، ہم تو بدنصیب نکلے، قرآن خوانی کے اوپر چودھریوں نے آ کے پگڑیاں باندھی، ہائے ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا۔ بابو جی دنیا بے عقلی کر کے گئی، آپ بے عقلی نہ کرو، صبح اللہ تمہیں توفیق دے، عید کے کپڑے بعد میں لینا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، میں ناراض نہ ہونا، لوگ کہیں گے مولوی کیا باتیں کر رہا، جاؤ خدا نے اگر حلال کے پیسے دیے تو صبح مارکیٹ سے اپنا کفن خرید کے لاؤ اور گھر کی الماری میں رکھ دو، اور بیوی سے کہنا اگر تو زندہ رہے تیری ذمہ داری ہے، جب میں مر جاؤں چاچے کو، مامے کو، سگی اولاد کو زحمت نہ دینا۔ اللہ اکبر، اس کفن سے مجھے دور رکھنا جس میں مشک و عنبر کی خوشبو آئے، وہ چادریں پہنانا جس میں حلال کے پیسوں کی خوشبو آئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کفن زمزم کے پانی سے دھل کے آیا اور کفن حرام کے پیسوں سے خریدا، کفن قبر کے اندر بچانا مشکل ہو جائے گا، اور حلال کا کفن تم نے نواب شاہ سے خرید کر پہن کے قبر میں چلے گئے تو اللہ کی قسم اس کفن کی برکت سے اللہ جسم کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا۔ صبح کو مغلیہ خاندان کے تخت کے اوپر بیٹھتا، شام کو دلی کے چاندنی چوک میں ٹوپیاں سی کے بیچتا۔ ایک دن ٹوپیاں سی کے بیچی، 5 روپے 12 آنے پروفٹ آیا، تھیلی میں ڈال کے اس کے اوپر لکھ دیا، او لوگو سلطان الہند جس دن مر جائے خبردار اسے شاہی مال سے کفن نہ دینا بلکہ میری حلال کی کمائی سے مجھے کفن دینا۔ آخری بات وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جسے فرشتے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے نا، اس کا معیار تو کردار تو اتنا اعلیٰ کہ آسمان کے فرشتے اس کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کا حال ایسا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں انہیں مدینے سے زبدہ کے مقام پہ بھیج دیا گیا، دنیا سے نفرت کرتے تھے اور دنیا پہننے اوڑھنے والوں کو مذمت کیا کرتے تھے، خبردار کوکے اتارو، بالیاں اتارو، زیور تو جنت میں پہنیں گے، 2 اللہ کے رستے میں 3 جوڑوں سے زیادہ جوڑا نہیں بنانا، 1 جوڑے سے اوپر بناؤ زکوٰۃ دو۔ تو لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ اس نے تو ہمارا کھانا پینا مشکل کر دیا، تو ان کو مشورے سے زبدہ بھیج دیا گیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا رونی آ گئی، کیا ہوا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جماعت بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا ہی دنیا سے جائے گا، اس کی جماعت جس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی۔ پھر ٹھنڈا ہونکا بھرا، فرمایا ہاں جتنے اس وقت حضور کی خدمت میں تھے سارے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ گھر والی کہنے لگی ابو ذر اگر تم مر گیا تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ کا فکر نہ کر، حضور نے فرمایا تھا جنازہ ایک جماعت پڑے گی، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ جا یوں کر روڈ کے کنارے پہ جا کے بیٹھ جا۔ کہا کیا کروں؟ کہ کوئی قافلہ آئے گا اسے روک لیو اور کہیو حضور کا صحابی فوت ہو گیا، اسے غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ جو۔ مکے سے عراق کے راستے کے اندر جو سفر تھا، بیوی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ حج کا زمانہ ختم ہو گیا، قافلہ کوئی نظر نہ آیا، تھوڑی دیر میں جانوروں کا گرد و غبار کھروں کا اڑتا نظر آیا۔ بیوی نے یوں لمبی تال کے دیکھا تو ایک جماعت آئی، ہاتھ کا اشارہ یا کپڑے کا اشارہ کیا، رک گئی۔ او بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، یا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی یا سانسیں چل رہی ہیں،
او بھائیو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اگر وہ مر جاوے تو غسل کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھ لیو، پریشان نہ ہوئیو۔ مرنے والا وصیت کر کے مرا کہ اگر کوئی جماعت جنازہ پڑھ کے کوئی جماعت آئے میرا جنازہ پڑھے، اسے بھوکی نہ بھیجیو، اسے کھلا کے کھانا بھیجیو، میں نے تمہارے واسطے کھانا بھی تیار کیا ہوا۔ جب یہ بات ہوئی تو اس قافلے میں سے ایک اللہ کے بندے اٹھے، ہزاروں قطار رونے لگ گئے، کہنے لگے بی بی اس صحابی کا نام تو بتا۔ اگر ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔